بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ دو اپوزیشن اراکین کی حمایت کے ساتھ حکومت جو ہے وہ آج 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اب کل میدان سجے گا قومی اسمبلی میں، اور وہاں پہ یہ ترمیم منظوری کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اور جو سینیٹرز تھے، اس میں سے ایک کا تعلق جو تھا وہ جے یو آئی فے سے تھا، اور دوسرے کا تعلق جو تھا وہ پی ٹی آئی سے تھا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اور ایک آزاد جو سینیٹر تھی نسیمہ احسان، انہوں نے بھی ووٹ دیا۔ تو 64 کا جو ہندسہ تھا اس کو حاصل کرنے میں، مکمل کرنے میں یہ حکومت کامیاب ہوئی ہے۔ البتہ ان کے پاس نمبرز گیم پوری تھی، لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی علی ہو گئے، ووٹ ڈالنے نہیں آ سکے۔ دوسرا، ان کی اتحادی ہیں نیشنل پارٹی، انہوں نے عین وقت پہ ووٹ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پھر حکومت نے جو ہے وہ مدد حاصل کی۔ دو اپوزیشن سینیٹر، البتہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، انہوں نے ووٹ دیا اور کہا کہ ان کو مجبوری بھی ہے، اور وہ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر 27ویں ترمیم کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو جہاں تک ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کارروائی ہوگی، تو وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ سینٹ کی نشست ہے مستعفی، انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تاہم اب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑا کو دوبارہ سینیٹر منتخب کرایا جائے گا، اور پیپلز پارٹی ان کو واپس لانے کے اوپر اس کے بدلے میں ان کو دوبارہ سینٹ میں لے کر آئے گی۔ جہاں تک احمد خان کا تعلق ہے، ان کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے، تو احمد خان نے بھی ووٹ جو ہے وہ دیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی کی اور فیصل واڈا کی، تو لگ یہ رہا ہے کہ مولانا نے ہاتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا ایک آدھے اپنے سینیٹر کے اوپر، اور انہوں نے ووٹ دیا۔ خود مولانا بنگلہ دیش چلے گئے، تو وہ اتنا کوئی اس معاملے کو سیریس لے بھی نہیں رہے تھے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ووٹ مولانا کی مرضی کے خلاف گیا ہو۔ یہ مولانا کی ملی بھگت سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ووٹ احمد خان کا گیا ہے۔ نسیمہ احسان، ان کا تعلق جو تھا وہ بلوچستان سے تھا، آزاد رکن تھی، انہوں نے 26ویں ترمیم میں بھی ووٹ دیا تھا۔ پہلے یہ بی این پی سی تھی، بی این پی نے ان کو نکال دیا، تو اب وہ آزاد حیثیت میں موجود ہیں، تو انہوں نے بھی ووٹ جو ہے وہ ان کو دیا ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی، اور اس کے بعد یہ ترمیم جو ہے جس کی 59 شکے ہیں، 56 کے قریب 3 اس کے شیڈول ہیں اور 56 کے قریب اس کی شکیں ہیں، یعنی کہ ترامیم آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس ترمیم میں 56 شکوں میں ترامیم جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور 3 اس کے جو شیڈول ہوتے ہیں۔ باقی وہ پروسیس آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ 64 اراکین نے اس کی حمایت کی ہے، 64 ہی چاہیے تھے 2 تہائی اکثریت کے لیے۔ اگر یسر رضا گیلانی اپنا ووٹ کاسٹ کرتے تو 65 ہو جاتے، لیکن وہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ 64 کا فگر پورا ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر وہ ووٹ کاسٹ جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو اب یہ اس میں ظاہر ہے، اب صدر اس میں ایک ترمیم یہ کی گئی ہے کہ صدر آصف زرداری کو استثناء حاصل ہوگا، جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کو استثناء حاصل ہوگا، ایئر چیف کو ہوگا، نیول چیف کو ہوگا۔ لیکن اس میں صدر آصف زرداری کے استثناء کے حوالے سے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت ان کو حاصل ہوگا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ اگر صدر مملکت جو ہے پبلک آفس رکھیں گے، یہ پبلک آفس ہولڈر ہوں گے، یعنی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں یا کوئی وزیر مشیر بن جائیں، تو ان کا استثناء ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ صدر کے عہدے پر موجود رہتے ہیں تو وہ ان کا استثناء ان کو تبھی تاحیات ملے گا۔ اگر وہ صدر کے عہدہ چھوڑنے کے بعد الیکشن لڑتے ہیں اور کسی عوامی عہدے پہ آتے ہیں تو ان کا وہ حاصل استثناء جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ البتہ جو سروسز چیفز ہیں ان کو یہ استثناء جو ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس استثناء کو برقرار رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر اب زیادہ بات ہم اس وجہ سے بھی نہیں کرتے، کیونکہ چیزیں آپ نے خود ہی دیکھ لی ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے، اور مارشل آف ایئر فورس بن گئے ہیں طاہر سندھو صاحب، اور دوسرے جو ہیں وہ ایڈمرل آف دی فلیٹ بن گئے ہیں جو نوید اشرف صاحب ہیں۔ تو یہ اور فیلڈ مارشل صاحب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ججز کی ٹرانسفر والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں آج کافی لیدے ہوئی تھی،
تو اس کے بعد اس میں وہ اب ججز کی جو مدت ہے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر وہ موجود رہتے ہیں، تو پہلے وہ 7 سال تھی، اب اس کو کم کر کے جو ہے وہ 5 سال کر دیا گیا، یعنی کہ اگر وہ کسی جگہ پہ اپنے فرائض انجام کسی عدالت میں دیتے ہیں، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو وہ اس کا دورانیہ وہ بھی اب جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا ایم کیو ایم کی ایک تجویز تھی، لیکن وہ اس تجویز کو جو ہے انہوں نے ایک آئین کا حصہ نہیں بنایا، البتہ یقین دلایا کہ آئندہ اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ وہ مقامی حکومتوں کو فنڈز دینے کے حوالے سے، یعنی کہ ان کو مالیاتی طور پر بااختیار بنانے سے متعلق جو تھی وہ ترمیم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق اے این پی کی تجویز تھی، وہ نہیں، لیکن اے این پی نے ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے تحفظات ہیں، ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آئندہ جو ترمیم آئے گی اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ صرف نام پختونخوا ہو، خیبر کا جو لفظ ہے وہ ہٹا دیا جائے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہوا، تو ابھی وہ ترمیم جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، ان کی وہ یہ ترمیم۔ اور اسی طرح بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافے سے متعلق تو ترمیم کے اوپر بھی اتفاق جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا، اور اس کے اوپر بھی دوبارہ جو ہے وہ غور و خوض، یعنی کہ اب آپ یہ تیاری رکھیں کہ 28ویں ترمیم بھی جو ہے وہ آئے گی، یہ اب ظاہر ہے، اب یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا۔ لیکن جو ماحول تھا اوورآل جو تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ آپ جو بھی مرضی کر لیں، کہ حکومت کے پاس نمبرز گیم پوری نہیں تھی، آزاد اراکین کی مدد لینا پڑی، اور جو اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کی مدد لینا پڑی حکومت کو، اور وہ اسی وجہ سے تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے مخالفت کی، پی ٹی آئی نے کھل کر مخالفت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل پارٹی تھی جو کہ حکومت کی اتحادی ہے، اس اتحادی نے، ان کا حالانکہ ایک ہی سینیٹر تھا، لیکن یہاں پہ تو ظاہر ہے ایک سینیٹر ایک ووٹ ہی قیمتی ہوتا ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ رات ملاقات کی تھی، رانا ثناء اللہ نے تربت جا کر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے اسپیشل جہاز لے کر گئے تھے وزیر اعظم کا، وہاں پہ جا کر انہوں نے ملاقات کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ووٹ دینے سے، آج اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا کر ووٹ دینے سے انہوں نے انکار کیا، اسی وجہ سے پھر دوڑیں لگی رہی، اور جب نمبر گیم پوری ہوئی ہے تب جا کر جو ہے وہ ووٹنگ کا جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ دوسرا اسمبلی میں اب یہ کل پیش کی جا رہی ہے، تو اسمبلی کا بھی طریقہ کار وہی ہوگا جو سینٹ کا طریقہ کار ہے، اور ظاہر ہے اس میں بھی اپوزیشن احتجاج کرے گی، ہنگامہ کرے گی، اور نعرے بازی ہوگی، اور اس کے بعد وہ بائیکاٹ کر دیں گے، یعنی کہ وہ اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ اسمبلی میں حکومت کے لیے ایزی ہے، کیونکہ اسمبلی میں حکومت کے پاس تقریباً کوئی 237 238 کے قریب لوگ ہیں، اور 224 چاہیے اس کو منظور کرنے کے لیے، تو وہ 224 کا فگر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پورا کرنے میں کامیاب جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اراکین کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ تو پیپلز پارٹی کی جو تجویز تھی آئینی عدالت کے حوالے سے، اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس ہوگا، جو سینئر موسٹ جج بنے گا، وہ پیدل شادل والی بات نہیں ہے، وہ اس کا طریقہ کار، وہ جو جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کا تعین و تقرر ہوتا ہے، اسی طرح ان کا تقرر بھی ہو جائے گا، اور اسی میں بھی وہ جوڈیشل کمیشن کی بجائے جو موجودہ مروجہ جو طریقہ کار ہے اس کو جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ کیا جائے گا۔ البتہ اس کے اوپر نون لیگ کا یہ خواہش تھی کہ ایک 3 ججز پر مشتمل جو ہے وہ ایک پینل جائے، اور ان میں سے کوئی ایک جج جو ہے وہ آئینی عدالت کا سربراہ بن جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس سے اگر 3 جج جائیں گے، ایک جج چیف جسٹس بن جاتا ہے تو 2 نہیں بنتے تو سپر سیڈ ہو جائیں گے، تو ان کی جو ہے وہ عزت نفس کو جو ہے وہ بڑا وہ ہوگا، زخم پہنچے گی، اور یہ فوجی سٹائل تو ہے نہیں کہ فوج میں ہی ہوتا ہے کہ سپر سیڈ اگر کوئی ہو جائے تو پھر ریٹائر ہو جاتا ہے، تو وہ پھر جو پیپلز پارٹی کی تجویز تھی اسی کو پھر جو ہے وہ مانا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب چیز ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار کرے گا یا ٹرانسفر ہونے سے انکار کرے گا، تو وہ ظاہر ہے اس کو پھر وہ ریٹائرڈ ہی تصور کیا جائے گا، اس کو مراد وغیرہ تو ملیں گی، لیکن اس کی وہ ریٹائر ہونے کے حوالے سے اس کی جو مراد وغیرہ ہوں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آج کی اس میں ترمیم میں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ حکومت کے لیے سینٹ میں مشکل تھا، لیکن حکومت جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئی، مینج کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اور ایک دلچسپ بات بھی چلو آپ کے لیے وہ بھی بتا دیں، حالانکہ آپ دیکھ لینا کہ یہ جو سینیٹر فیصل واڈا ہیں ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ ترمیم پاس ہونے سے پہلے، ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، وہ ترمیم پاس ہونے سے پہلے ہی وہ جناب کوئی مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے، صحافیوں کو بھی کھلاتے رہے، آنے جانے والے وزٹرز کو بھی کھلاتے رہے، ایم این اے سینیٹرز کو بھی کھلاتے رہے کہ جناب یہ ترمیم تو پاس ہونی، وہ تو کہتے ہیں یہ پاس ہو گئی ہے، یہ پاس ہو گئی ہے، تو وہ مٹھائیاں کھلاتے رہے، بانٹتے رہے، وہ اس کی سوشل میڈیا پہ فوٹیج دیکھتے بڑی ان کو اتنا اعتماد تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ یہ پاس ہو جانی ہے۔
اور جن 2 سینیٹرز نے ووٹ دیا ہے تو ان 2 سینیٹرز کی بدولت اب یہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی ہے. اب یہ قومی اسمبلی کو منتقل کر دی گئی ہے اور کل اس پہ قومی اسمبلی جو ہے اس کی منظوری کا عمل جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.